الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من ظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو،
اپنے ان ہفتہ وار دروس میں ہم سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ نور کی اس سے پہلے ہم نے 57 آیتیں پڑھی ہیں۔ آج 58 آیت سے لے کر 61 نمبر آیت تک پڑھیں گے۔ بس ایک درس اور ہوگا، یہ سورت ہماری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو ایک اور درس اس کا ہوگا۔ یہ ہمارا 9واں درس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے 8 درس ہو گئے ہیں ہمارے اس سورت کے۔ یہ آج کا جو درس ہے اس کا موضوع ہے اسلامی گھرانہ کہہ لیں یا اسلامی گھریلو ماحول کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک اسلامی گھرانہ ہے اور ایک غیر اسلامی گھرانہ ہے، تو یہ ملک تو بعد میں بنے ہیں نا، کہتے ہیں جی یہ ملک پاکستان ہے، وہ ملک ہندوستان ہے۔ پہلے تو گھرانہ وجود میں آیا ہے نا۔ آدم اور حوا سلام علیہ کیسے ملک کے حکمران تھے؟ بس اپنا ہی ایک گھرانہ ہی ہے نا۔ تو گھرانہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بدقسمتی سے اس کو ہم وہ مقام نہیں دیتے، اس کو وہ اہمیت بھی ہم جو ہے وہ نہیں دیتے۔ تو بہرحال ایک اسلامی گھرانہ جو ہے اس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، یہ چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ہی مقام پر ساری چیزیں نہیں آ جاتی۔ اس سے پیچھے جو یہ تو ہمارا 9واں درس ہے نا، تو جو چوتھا درس تھا سورہ نور کا، اس میں بھی اسی سے متعلق جو ہے نا وہ آیات ہم نے پڑھی تھی۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کے اندر اور مقامات ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اسلامی گھرانہ جو ہے اس کے لیے نصیحتیں ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ تحریم ہے، اس کے اندر اور مقامات ہیں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ کبھی دیکھیں نماز کی تفصیلات ایسے اللہ نے کہیں نہیں بیان کی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی تفصیلات اللہ نے نماز کی نہیں بیان کی، روزے کی نہیں بیان کی، حج کی نہیں بیان کی۔ تو یہ میرا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور جن پر بالعموم ہم غور نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم غور ان چیزوں پر کرتے ہیں جن کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں کئی دفعہ جو ہے وہ یہ عرض آپ سے کر چکا ہوں کہ سب سے اوپر تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے تو پھر وہی حکم ہے جس کے تابع محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ٹھیک ہے، اسی کی اہمیت ہے۔ تو جو اگر اس اللہ کی بات جو ہے اس کو تو اہمیت ہی نہ دی جائے، اور کوئی ایسی چیز ہے جو نفل سنت کے درجے کی ہو اور اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جی ایسے بس سارا دین اس پر ہی کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر جو ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے معاملہ۔ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ فرائض ترک کر دیتے ہیں، فرائض کو نرم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ فرائض کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو اب ہے ہی نا، مطلب رشوت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، بس اب اس کا تو سوچنا ہی چھوڑ دو۔ سمجھ گئے؟ اب وہ کوئی فرقہ نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ جہنم میں جانے کا ثواب بھی بنتا ہے۔
تو یہ ہے جی اصل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے وہ بتایا کرتا ہوں کہ ایک پوری قوم کم تولنے کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی نمازوں کا قصور نہیں بتایا، ان کی داڑیاں شاید ہم سے لمبی ہوتی ہوں گی، جو ذکر تو کوئی نہیں آیا کہ کسی کی داڑھی چھوٹی تھی، یہ بھی گناہ کیا اس نے۔ قوم شعیب کیا قصور ہے پورے قرآن میں؟ مجھے پڑھ کے بتا دیں، حدیثوں میں ہی پڑھ کے بتا دیں، چلیں کسی کہانی گیر نے کوئی قصہ لکھا ہوا ہو تو وہ نہیں کہ ان کی داڑیاں چھوٹی تھی، ان کے یا نمازیں کم تھی، یا ان کا ذکر کم تھا، یا کیا تھا؟ جو بات قرآن کریم کے اندر آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ نے ایک پیغمبر ہی اس کام پر لگا دیا کہ ان کا ناپ تول صحیح کرو، تو ہمارے تو کوئی کون صحیح کرے گا جب پورا معاشرہ ہی، ہر فرقہ ہی اس کو ایکسپٹ کر چکا ہے، اس کو مان چکا ہے کہ بھئی یہ تے ہم چلے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو پھر ظاہر بات ہے کہ لڑائی نمازوں پر ہی رہ جانی ہے، جنازوں پر رہ جائے گی، سنتوں نفلوں پر رہ جائے گی لڑائی، پھر اسی پر یہ الگ الگ فرقہ بن جائے گا۔ یہ جو باتیں ہیں نا جی، یہ نوٹ کرے، کوئی ان کی اہمیت ہے جو اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ بے شک آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا وہ بات چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ جس میں اللہ بھی کہتا ہے کہ ایسا کر لیا کرو، فرض نہیں ہے، مطلب تجویز ہے، لیکن جب آپ دیکھیں گے نا بعض اوقات تجویز جو ہوتی ہے، مشورہ جو ہوتا ہے، وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا یا کسی کا بھی ہے، تو بعض اوقات وہ مشورہ جو ہے نا ٹھیک ہے، وہ مشورہ ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج دور راست نکلنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 4 نمبر جو درس تھا نا، اس کے ساتھ ہی یہ سمجھے کہ یہ آج کا 9واں درس ہے نا، اسی کے ساتھ کا ہی ہے۔ وہاں اس کا عنوان ہم نے دیا تھا کہ فواہش کے سد باب کے لیے احکامات، یا کچھ اس طرح کا جو ہے وہ درس تھا ہمارا 4تھا۔ اب یہاں ایک گھر کے اندر اللہ تعالی کچھ ہدایات دے رہا ہے، گھر والوں کو ہی دے رہا ہے۔ اچھا، اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اے ایمان والو، تمہاری کنیزیں ہوں، غلام ہوں، زمانے میں کنیزیں غلام ہوتے تھے۔ کنیز غلام ایسے سمجھے کہ وہ گھر میں آزادی کے ساتھ، ظاہر کام جو پھر جس کا نوکر ہوگا تو پھر اس نے کام تو وہ کام لینا ہی ہے نا، اس سے غلام ہے تو ان سے وہ پھر گھروں میں کام کرتی تھی، کنیزیں بھی، غلام بھی آتے جاتے تھے۔ فرمایا کہ تمہارے غلام، تمہاری کنیزیں، اور تمہاری وہ اولادیں، تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، یعنی یہاں اس بات پر ذرا ذہن رکھیں، تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، بالغ 12-14 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے نا، تو وہ بالغ نہیں ہوئے، وہ بھی تمہارے پاس آتے وقت 3 اوقات میں اجازت کے بغیر نہ آئیں۔ نوٹ کریں، تمہارے نابالغ بچے بھی 24 گھنٹے میں 3 اوقات اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے پاس آئیں تو اجازت لے کر آئیں، ایسے نہ آ جائیں۔ اب ذرا دیکھیں، ایک ہی گھر میں ہے نا، بچہ دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا ہے، ابا اس کمرے میں لیٹا ہوا ہے، بچے نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اچھا اس کی حکمت ذرا دیکھیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ بچے تمہارے جو ہے نا وہ وقت سے پہلے بالغ نہ ہوں. ان کی جو گروتھ ہے نا وہ فطری طور پر جو ہے وہ اپنے، جیسے کہتے ہیں کہ اکانا کا گندم، اگر ابھی اس کا قد جو ہے وہ ایک ایک گٹھ ہے تو وہاں اس کو وہ نسر جاتی ہے، اس کو وہ سٹا نکل آتا ہے، یا بالی کیا کہتے ہیں اردو میں، بالی کہتے ہیں، وہ نکل آتی ہے، تو پھر اس کی لگنا، ٹھیک ہے نا. اس کی ذمہ دار نہیں چاہتا. اب آپ کو پتا کہ جب یہ گرمی ہوتی ہے تو جلدی ہو جاتا ہے نا، ہاں، تو وہ نہیں چاہتے تو وہ گروتھ مکمل ہو اس کی. یہ بعض لوگ ہمارے جو ہے نا وہ ان چیزوں پر کہتے ہیں جی یہ سکولوں کے اندر جو ہے نا وہ سیکس کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، اور جب وہ دلائل دیتے ہیں تو بعض اوقات وہ بڑے اچھے بھی لگتے ہیں کہ یار یہ تو اچھے ہیں. اصل میں آپ دیکھیں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہیں. چلو ٹھیک ہے، تم تو اپنے بچوں کو سیکس کی تعلیم دے لو، تو وہ جو بھینس کا نعرہ ہے اس کو کون دے گا؟ وہ جو اڑنے والا چڑا چڑی ہیں ان کو کون دے گا؟ وہ تو پھر نہیں کامیاب ہو سکتے، ان کو پتہ نہیں چل سکتا. تو یہ سمجھ لیں کوئی اس میں ایکسیپشن کیس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کو بچے کو سمجھ نہیں ہے تو اس کو دے دو. لیکن یہ جب آپ اس طرح کریں گے نا تو وہ پھر ظاہر وقت سے پہلے ہی کام ہو جائے گا. اور اب چونکہ معاشرے میں خرابی ہے نا تو اب بھی کام وقت سے پہلے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ معاشرے میں وہ معاشرے کی وہ تربیت نہیں. معاشرے کی تربیت پہلے کہاں سے ہونی؟ گھر سے ہی ہونی ہے، گھر سے نہیں ہوتی. اور گھر میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں ماں باپ کو لیٹے ہوئے، ٹھیک ہے، یا حرکتیں کرتے ہوئے، تو وہ جو ہے وہ پھر ان کے. اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو بات بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا وہ ساری زندگی رہتی ہے. تسی بڈھے بھی ہو جاؤ گے نا بتا میرا ابا اتنا کرتا سی، وہ نہیں بھول سکتا. یہ اس کے آپ خود اپنے دماغ پر زور دیں، بچپن کی بہت ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی، ایسی کوئی انوکھی بات، باقی بھول جاتا ہے بندہ. لیکن جو ذرا انوکھی لگی ہے نا اسے مرد دم تک یاد رہے گی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ 3 اوقات میں تمہارے بچے جو ہے وہ جب تمہارے پاس آئیں تو ضرور وہ بچے ہوں، تمہاری کوئی لونڈی ہو، غلام ہو، کوئی تمہارے پاس نہ آئے. اچھا یہاں اب یہ سمجھ لیں تھوڑا تھوڑا ماحول کا فرق ہو جاتا ہے نا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اکثر دروازے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے. اب ہمارے دروازے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے دروازہ لگایا ہوا ہے تو پھر تو جو آئے گا وہ اجازت لے کر ہی آئے گا. ظاہر اب ٹھک ٹھک کرنا اجازت ہی مانگنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کا وہ خیمہ ہے، جھکی ہے، دروازہ نہیں ہے، وہ اس طرح ایک بڑا معاشرہ اس طرح بھی رہتا تھا. تو اب کوئی آدمی جو ہے وہ ایسے ہی اندر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بچہ چلا گیا، کوئی اور چلا گیا. اس لیے وہ پچھلا درس جو تھا نا 4 نمبر، اس میں اس طرح کی باتیں آئی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرو، اور اگر گھر سے اجازت نہ ملے تو واپس مڑ جایا کرو، اور اگر اندر سے آواز دی جائے کہ بھئی اب نہیں میں مل سکتا تو ضد لگا کے نہ بیٹھا کرو، چلے جایا کرو، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ گھر کے اندر اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا ظاہر ہے اب یہ چیزیں آ گئی ہیں، یہ بجلی بھی آ گئی ہے، تو اب تو لوگوں کے اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے لوگوں کو جو ہے نا وہ چھپروں کے نیچے لیٹنا پڑتا تھا.
تو اس طرح کی سائے بنائے جاتے تھے، وہاں بجلیاں آ گئی ہیں تو فرمایا کہ تمہارے اپنے بچے بھی یا تمہارے اپنے غلام بھی، تمہاری اپنی کنیزیں بھی تمہارے پاس دن میں 3 اوقات میں آئیں تو ان کی تربیت ایسے کرو کہ وہ اجازت لے کر تمہارے پاس جو ہے وہ آئیں، ایسے نہ سیدھے نہ آ جائیں۔ ایک وقت تو وہ ہے نا کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہی ہے نا، ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن ایک وقت ہے کہ بچہ کو 4 سال کا ہو گیا ہے، اکیلا ہی گھومتا پھرتا ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہم اس پر کام ہی نہیں کرتے نا، تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ اب 4 سال کا بچہ ہے، اس کو کدھر ڈالے؟ بھئی وہ اس کا کمرہ ایسا بنا لو نا کہ اس میں دروازہ تمہارا ہو، اس کو بچوں کو تھوڑا تربیت دے دو، رات کو کسی وقت پیشاب کرنا اٹھنا کوئی مسئلہ آ جائے تو یہی دروازہ ٹھک ٹھک کرنا، ہمیں جگا دینا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ اس کا حل ہے، طریقہ۔ پھر اب جب آدمی نے کرنا ہوتا ہے تو پھر راستہ بھی تلاش کرتا ہے کہ اب اس کا حل کیا کرے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ 3 اوقات میں تو تمہارے جو ہے نا وہ اپنے نابالغ بچے بھی، بالغ تو بالغ ہی ہے نا، نابالغ بچے بھی، اور جو ہے وہ تمہارے لونڈی غلام بھی، وہ بھی تم سے اجازت لیے بغیر نہ آئیں۔ اب وہ اوقات بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے۔ اس میں بھی ایک بڑی بات ہے، اس کا مطلب ہے سارے مسلمان فجر کے لیے اٹھتے ہیں، تو جو اس کے بعد بھی لیٹر رہے تو اللہ نے تو فجر تک کا ہی کہا ہے نا۔ تو بہرحال ایک وہ پھر پنجابی میں کیا کہتے ہیں، پاپی ہے، پھر نہیں اٹھتا تھا، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو اس کو اب فجر کا ٹائم ہو گیا تو اس کو اٹھ جانا چاہیے۔ وہ میاں بیوی بھی لیٹے ہوئے تھے تب بھی ان کو اٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد آ سکتا ہے بچہ بھی، تو نوکر غلام بھی اور کنیز بھی آ سکتی ہے، لہذا وہاں تک فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے کا وقت، وحین تضعون ثیابکم من ظہیرہ، اور اس وقت بھی جب دوپہر میں تم کپڑے اتار لیتے ہو۔ اب یہ سمجھ لیں، ماحول کو ساتھ ساتھ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم بھی گاؤں دیہات میں دوپہر کا وقت جو ہے نا وہ قمیض کے بغیر گزارا کرتے تھے، بجلی ہوتی نہیں تھی، کسی درخت کے نیچے ہی کوئی سایہ ہوتا تھا، اور مردوں نے تو قمیض جو ہے نا وہ گھر میں اتاری ہوتی تھی، سارا گاؤں بھی پھر لیتے تھے بغیر قمیض کے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اسی طرح ہی ہوتا تھا، اور مجھے اس وقت کی ایسی عادت پڑی ہے کہ میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو قمیض اتار کر رکھتا ہوں۔ میری نواسی ہے، تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگی، میں تب احساس ہوا، مجھے کہنے لگی کہ چھوٹی سی ہے، کوئی 4 سال کی ہوگی، تو مجھے کہنے لگی نانا ابو آپ قمیض نہیں پہنتے، ایسے ہی رہتے ہیں۔ میں نے کہا بس ایسے ہی رہتا ہوں، یعنی اب سردیاں ہیں نا، اب تو پہنتا ہی ہوں، لیکن گرمیوں میں بالعموم میری عادت اسی طرح ہی ہے کہ نہیں پہنتا۔ تو اب وہ اس طرح کا، اچھا اسی میں یہ سمجھ لیں، میں تو مردوں کی بات بتائی نا، تو عورتیں بھی گھروں کے اندر ایسے ہی کر لیتی ہیں، مطلب فالتو ایزی ہو کے تھوڑا، کیونکہ محرم ہے نا، اگر اپنا بندہ ہی ہے کوئی ہے تو چلو تھوڑا کپڑا اوپر نیچے کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میرے واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا، میں اپنے نانا جی کے پاس گیا ہوا تھا، تو میرے نانا جی کافی مذہبی آدمی تھے، تو میں نے، میری خالہ کا گھر تھا ساتھ ہی کوئی تھوڑا سا فاصلے پر، تو میں نے ایک دن جو ہے نا وہ، مطلب شاید میں 8ویں میں پڑھتا ہوں گا، مجھے نہیں یاد، 8ویں 7ویں کا اسٹوڈنٹ تھا میں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں خالہ کے گھر، وہ دوپہر کا ٹائم تھا، تو میرے نانا جی جو ہے نا وہ مجھے کہنے لگے دوپہر کے ٹائم عورتوں والے گھر میں نہیں جاتے۔ مجھے یہ سمجھ تو نہیں آئی، میں رک گیا،
تو اس نے کہا کہ عورتوں والے گھروں میں دوپہر کے ٹائم نہیں جاتی. تو بہرحال اب یہ جب اس کو پڑھا ہے تو پھر سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اسی وجہ سے وہ کہتے ہوں گے، اور کیا ہو سکتی. تو فرمایا کہ جب تم دوپہر کے ٹائم کپڑے اتار چکے ہوتے ہو تو اس وقت بھی وہ یہ دوسرا وقت ہے. وَمِن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء تک ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر وہ پرائیویسی ہے. اس میں جب عشاء کے بعد آئیں تو اجازت لے کر آئیں، ایسے نہ آئیں. اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. ویسے کوئی خصوصی آپ کر سکتے ہیں، اور تو دروازہ جدو مرضی آپ دا بند کر لو، وہ تو خصوصی ہے نا. تو آپ بچوں کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ جی جس طرح بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی یار میں لیٹنے لگا ہوں، اس طرف کسی نے نہیں آنا، مجھے نہیں کسی نے آ کے جگانا، کہہ ہی دیتے ہیں نا. ویسے ہی لیٹنا ہو آپ کا، سونے کا ارادہ ہو، تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی گھر والوں کو یار مجھے جو ہے نا وہ اب کوئی نہ اٹھائے، ڈسٹرب نہ کرے. فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ تینوں تمہارے پردے کے اوقات ہیں، پرائیویسی جسے کہتے ہیں. یہ تینوں اوقات تمہارے پرائیویٹ اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور اس کے بعد آنے جانے میں مطلب یہ ہے کہ نہ تمہارے اوپر کوئی حرج ہے نہ ان کے اوپر کوئی حرج ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد روٹین کا جس طرح تم آتے جاتے ہو، یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے نا، تو آؤ جاؤ. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، شاید پچھلے درسوں کے اندر یہ بات آئی ہوگی، یا مجھے اب یاد نہیں رہتا، شاید سورہ نساء کے درسوں میں آئی ہوگی، کسی جگہ وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ بات نوٹ کر لیں، باپ کو بھی بے دھڑک بیٹی کے کمرے میں، بہو کے کمرے میں، یا اپنی ماں کے کمرے میں اس طرح نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کو وارن کر کے ہی جانا چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں اگر باپ بھی ہے تو اس کے کمرے میں وارن کرنے جاؤ. باپ کپڑے بدلن ڈیا ہوئے تو پھر وہ پتر چلا جاوے تو پھر کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اندر ہے نا وہ، تو اجازت لے کر یا وارن کر کے اسے جاؤ. ٹھیک ہے. ایسے جانا وہاں ٹھیک نہیں ہے. اور یہ مسائل بنتے ہیں. مجھے آ کر ایک آدمی نے کہا، اس نے کہا جی میری بیوی جو ہے نا وہ ادھر کچن میں چلی جاتے ہیں، ادھر میرے ابا جی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں کیا کروں؟ تو میں نے اسے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم اپنی ماں نو کہہ ادا کچھ کرے. تم کرو گے تو کوئی اور لڑائی پیدا ہو جائے گی کہ یہ اپنی بیوی کے پیچھے لگ گیا ہے، یہ مجھ پہ شک کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اس نو کہہ یہ بندے دا پتر بناوے. تو فرمایا کہ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے تم پر یا نہ ان کے اوپر. ہاں یہ تین اوقات کے علاوہ. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم طواف کرتے ہی رہتے ہو ایک دوسرے کے پاس، یعنی آنا جانا، تمہارا آنا جانا مطلب ضرورت ہے تمہاری. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اس طریقے سے اللہ تعالی اپنی آیات جو ہے وہ تمہارے لیے بیان کر رہا ہے. یعنی اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اہتمام سے فرما رہا ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہارے سامنے کھول رہا ہے. ان کی اہمیت کو سمجھو. یعنی جس طرح بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں تجھے سمجھا رہا ہوں، توجہ کر. اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو یہ تم کو سمجھائی جا رہی ہیں.
توجہ کرو اس کے اوپر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ نے جو بات بھی کہی ہے اس کو معمولی نہ سمجھو. یعنی اب ویسے اگر ہم سوچیں تو ہم میں سے کسی سب گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کہیں نہیں ہے ان چیزوں کا کوئی 1% کہہ لو، پرسنٹ بھی بہت زیادہ، 1000 میں 1 سمجھ لو. تو جو ہے نا وہ اب اللہ کو حکیم مانتا ہے تو، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ علیم مانتا ہے، تو پھر تیرے اپنے دلائل کدھر گئے اگر وہ علیم ہے؟ تیری اپنی سمجھ کہاں گئی اگر اس کو حکیم مانا ہے؟ تو پھر وہ حکیم تو کہتا ہے کہ یہی طریقہ ہے، یہی بات ہے. اس کی اہمیت سمجھو. آگے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جس وقت، اب آپ خود غور کریں، ہمارے جو سمجھانے والے ہیں وہ ہمیں اس طرح سمجھاتے ہیں. آپ جمعے پڑھتے ہی ہیں نا، کتنی دفعہ جمعوں میں یہ نصیحتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اور جو بتائی گئی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، اور وہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ وہ ساری قرآن سے ہی ہوتی ہیں. یہ میرا خیال ہے کئی سارے لوگوں کو آج پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ باتیں قرآن میں ہیں. زیادہ لوگوں کو آج پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بھی قرآن میں ہی ہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جس وقت تمہارے طفل بچے وہ بالغ ہو جائیں، یہ اب وہ جنرل حکم ہے، تمہارے سے مراد تمہارے گھر والوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ بچے جو ہے وہ ہمسایوں کے، دوستوں کے، ماموں کا، چچا کا جو ہے نا وہ ان کے بچے ہوتے ہیں نا، تو گھر میں آتے جاتے ہیں نا. اب کب آتے جاتے ہیں؟ جب وہ بالغ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ہمسائے کے بچے ہیں، بالغ نہیں ہیں تو وہ آتے جاتے ہیں، ان کے لیے پردہ نہیں ہے. لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح وہ ان سے قبل والے یعنی بڑے لوگ اجازت لیتے ہیں، اب یہ بالغ ہو کے ان کے ساتھ مل گئے ہیں، لہذا یہ بھی اجازت لے کر آنے والوں میں شامل ہو جائیں. اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک بچہ آپ کے سامنے آپ کے گھر آتا جاتا ہے. اب وہ آتے جاتے ہی جوان ہو گیا ہے، تو روٹین تو اس کا پہلے سے بنا ہوا ہے. اب آپ بھی نہیں روک رہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں روک رہا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں روک رہا. وہ کہندا جی ساڈیاں بھیناں ہی اتنے رہندیاں وا، ساڈی اماں رہندی ہے. نہ وہ روک رہا ہے، نہ آپ کہتے ہیں یار یہ تو ساڈے ہتھاں جی پلیا، یہ تو آتا جاتا ہی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو رک جانا چاہیے. اصل میں تو نہیں رکتے تو روک دو، جس کا گھر ہے وہ روک دے، کیونکہ اصل تو اس کا کام ہے نا روک دے ان کو، کہ وہ اپنا وہ روٹین جو ہے نا وہ بند کر دیں. اس میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ اسی اجازت میں آ جائیں. ایک واقعہ ہی چلیں آپ کو میں سنا دوں. وہ اسی طرح ایک وہ سنا مجھے وہی رہا، ایک گھر والا ہی سنا رہا تھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ ہمسایوں کا بچہ اب بڑا ہو گیا ہے، ہمسایوں کا یا کوئی عزیزوں کا بڑا ہو گیا ہے، اس کو اب کہیں کہ ایسے نہ آیا کرے. تو وہ پھر ظاہر اس نے اپنی بیوی سے کہا، تو اس کی بیوی جو تھی اس نے اب اس کی ماں کو کہا. ظاہر ہے اس طرح بات پہنچانی تھی نا کہ اپنے بچے نے منع کرو. تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے میں نے اس سے کہا کہ یہ ابھی آپ کا بچہ جو ہے نا اس کو بڑا ہو گیا، تو اس کو جو ہے وہ کہا کریں کہ ادھر جدھر اس کا ابا کبھی آئے بیٹھے ادھر ہی بیٹھا کرے.
ادھر آگے نہ آیا کرے، لیڈیز کی طرف نہ آیا کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میرے بچے ایسے ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو وہ پھر خاتون جو تھی نا جس نے کہا تھا، وہ کہنے لگی اچھا اچھا اچھا، آپ کا شوہر اور میرا شوہر ایسے ہیں، یعنی ان کو ہم آگے نہیں آنے دیتے نا کیونکہ وہ ایسے ہیں۔ میرے خیال میں بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر گندی ہے، تیرے شوہر کی بھی اور میرے شوہر کی، اس وجہ سے ان کو تو ہم نہیں آنے دیتے، ان تیرے بچوں کی نظر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، پاکیزہ ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کو روک رہے ہیں تو بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے باپوں کی وہ نظر ان سے زیادہ پاکیزہ ہو، یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اب دیکھیں دوبارہ یہی الفاظ آ رہے ہیں، اس طریقے سے اللہ واضح کر رہا ہے اپنی باتیں تمہارے اوپر، اپنی آیات تمہارے اوپر۔ واللہ علیم حکیم، ان کو ہلکا نہ سمجھنا، ان کو اہم سمجھنا۔ اگر اللہ کو حکیم مانتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو علیم مانتے ہو تو پھر یہ اس کا علم ہے، اور اس کی پابندی میں اس کی حکمت ہے۔ تو نوٹ کریں، اصل میں ہم اپنی زندگی میں کسی وقت اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، کسی وقت ہم اس کے جو ہے وہ علیم ہونے کو کر رہے ہوتے ہیں، کسی وقت اس کے حکیم ہونے کو کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی وقت اس کے حاکم ہونے کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شرک نہیں ہم کرتے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، اور تمہاری وہ عورتیں جو اب نکاح کی امیدوار نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے اضافی کپڑے جو ہے وہ اتار دیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عورت اب زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے، اوور ایج ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کا بھی کوئی خیال نہیں ہے کہ مزید شادی کرنی ہے، تو اب اس نے رہنا ہے، تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ اگر گھر میں بھی اس طرح اپنے آپ کو زیادہ لپیٹ کر نہ بھی رکھے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر باہر بھی نکلتی ہے تو چادر نہ بھی لے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن بعض بوڑھے ہو کے بھی جوان ہو جاتے ہیں، جوان ہی ہوتے ہیں، تو وہ پھر فیشن پورا کر لیتے ہیں، تو پھر فیشن تو بغیر ہوئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیر متبرجات بزینہ، زینت تو بغیر یہ کام کر لوے۔ تو اگر وہ میک اپ شیک اپ کرنا ہے تو پھر تو وہی پابندی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک گنجائش دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اگر وہ اس گنجائش سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ بھی بہتری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک اجازت تو دے دی ہے اللہ نے، ایک ہوتا ہے کہ بالآدمی یہ کرو، نہیں کرنا کر لو، ٹھیک ہے نا، اجازت دے دی ہے اللہ نے، تو لیکن اس کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ وہ زینت وغیرہ کے ساتھ نہ ہو، کوئی اٹریکشن اس کی طرح نہ ہو، ایسی بات نہ ہو۔ واللہ سمیع علیم، اور یہ احکامات اس سمیع اور علیم ذات کے ہیں۔ دیکھیں علیم ساتھ آ رہا ہے، یہ سمیع اور علیم ذات کے احکامات ہیں۔ آگے فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم۔ اچھا، اب یہاں کچھ چیزیں ہیں جی، ان کو میں ویسے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں، پھر اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ تھوڑی آیت لمبی ہے۔ ہر معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک محاورہ بنا ہوا تھا کہ
ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਭਰਾ ਕੁੱਤਾ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, لیکن یہ ایک چیز ہے. اچھا یہ پھر اس طرح بھی ہوتی ہے. میں یعنی حالانکہ میرا نہیں خیال، میری اپنی ہوش میں ہمارے جو دادا جی کا گھر تھا، یعنی والد کا، وہ تو اس میں کوئی ایسا زیادہ ماحول نہیں خراب تھا. لیکن میرے نانا جی آتے تھے نا، تو وہ ٹیچر تھے، یورپ میں بھی رہے تھے، برطانیہ میں رہے تھے، پھر واپس آ کے یہاں ٹیچنگ بھی کرتے رہے. تو وہ جب آتے تھے نا، میں نے اسے اپنی ماں کے گھر سے، یعنی ہمارے گھر سے کھانا نہیں کھاتے دیکھا. یہی بات ہوگی کہ نہیں جی بیٹی دے کروں کھانا نہیں کھائی دا. ٹھیک ہے، یہ بس ایک رواج بنا. اچھا آتے بھی تھے تو کبھی میں نے ان کو رات نہیں ٹھہرتے دیکھا، رات ٹھہریں کھانا کھائیں. وہ صبح وہاں سے چلتے تھے. اس وقت یہ بسیں شسیں کم ہی ہوتی تھی، ٹرینیں چلتی تھیں. تو وہ اس طرح ٹرین کے حساب سے جو وہ آتے تھے، کوئی صبح 10 بجے کے قریب جو ہے وہ اس حساب کتاب سے وہ ہمارے گھر میں پہنچتے تھے، اور 1 بجے کے قریب وہ واپس جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، جمعے کے دن ہی آتے تھے، بس اتنا ہی. بس میں نے بیٹی کو دیکھنا تھا اس طرح کر کے. تو تھوڑے تھوڑے پیسے ہمیں دے دیے، بس چلے گئے. تو نہ ہم نے ان کو رات رہتے دیکھا، نہ کوئی ایسا ماحول ہی تھا کہ ان کو بس ایک جیسے کہتے ہیں کہ ذہن بنا ہوا ہے کہ نہیں ٹھہرنا. تو اس طرح جو ہے وہ یہ پھر میں نے تو آپ کو ہمارے معاشرے سے بتائی ہیں نا باتیں. ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں کوئی اور چیزیں اس طرح سے ملتی جلتی ہوں، عرب کے معاشرے میں بھی اسی طرح کی جو وہ چیزیں ہوں گی. تو اسی طرح چلیں، اپنی باتیں جو ہے نا وہ بندہ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے. میرا ایک بھائی ہے، جب اس کے میں گھر جاؤں نا تو اس نے کوئی 7 قسم کی چیزیں لا کے رکھنی ہیں. میں تو ویسے خشک مزاج سا ہوں، پوچھ ہی لیتا ہوں کہ بھئی کچھ کھاؤ گے پیو گے. نہیں، کسی نے نہیں کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے، پھر نہیں تو نہیں. کچھ زیادہ تردد میں نہیں کرتا. پھر وہ ویسے بھی بھائی ہے، چلو چھوٹا بھی ہے. اچھا آ جائے گا، کچھ بھی رکھ دوں تو اس نے نخرے کے ساتھ کسی چیز کو ہاتھ لگانا، ایسے جیسے کھا پی کے آیا ہے. تو بس پتہ نہیں، یہ اپنے اپنے کوئی حساب کتاب ہوتا ہے، یا بندہ سوچتا ہے کہ یا یہی ذہن میں ہے کہ یہ بڑا ہے، میں اس کے سامنے ذرا اکڑ کر رہا ہوں، یا کیا بات ہے. اس طرح کا جو ہے نا وہ ہر جگہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں معاملات. تو عرب کے اندر بھی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں تھی. تو وہ چیزیں ہیں جی جس کے حوالے سے اب یہاں اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس کو اب ساتھ کھانا نہیں کھلاتے. تو اب کرونا ہوا بندے کو، تو پھر کیسے کھلا دیں اس کو ساتھ؟ کوڑ بھی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے جو مسائل تھے نا، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو بس آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. فرمایا لیس علی الاعمی حرج، اندھے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. وہ کس میں ہے وہ آگے بات آ جائے گی. ولا علی الاعرج حرج، نہ کسی لنگڑے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہے. ولا علی المریض حرج، نہ کسی مریض کے لیے کوئی اس میں حرج ہے. ولا علی انفسکم، نہ تمہارے اپنے لیے. ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں سے. اب گھروں کی تفصیل بھی ویسے آگے آ رہی ہے. یعنی اپنے گھروں سے، گھروں میں آنے جانے سے، وہاں کھا پی لینے سے. جس طرح وہ میں نے بتایا نا کہ ہمارے نانا جی آتے تھے کہ روٹی کھاتے نہیں، ہم نے ان کو دیکھا. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس طرح کے بھی معاشرے میں بندے ہو سکتے ہیں نا. کوئی ایک بندہ
بیمار ہو گیا ہے یا وہ معذور ہو گیا ہے، اب وہ حد تک سمجھتا ہے کہ میں کسی کے جا کے کھاؤں، ہیں خود اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کوئی حد تک نہیں ہے. ظاہر ہے اپنے جان پہچان والے کسی گھر میں جائے گا نا، کسی چچا ماموں تائے کے گھر میں چلا جائے گا کھانے کے لیے، اگر اس کے نہیں اگر ہے تو پھر تو اپنے گھر میں ہی کھا لے گا نا. تو فرمایا کہ الا انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں میں سے. اچھا یہ اب سمجھ لیں کہ باپ کا گھر، ہاں کیونکہ ہمارے تصور کے مطابق تو باپ کا گھر ہمارا ہی گھر ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچے کی شادی کرتے ہیں نا تو عربی لوگ تو وہ اس کا اپنا گھر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہمارے والا سسٹم نہیں ہے کہ 3-4 بیاہ کے اتھے ہی واڑے ہوئے ہیں. تو پھر نہ کوئی پردے کا صاحب، نہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی اور وہاں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نہیں جب نہیں تھا تو اس وقت بھی ایسے وہ کرتے تھے. وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑی بلڈنگ میں رہیں، چگی بنا لو، وزارت ہوتا نا. وہاں غریب بھی ہیں، میں دیکھ کے بھی آیا ہوں، غریب بھی ہیں، سارے کو جا نہیں ہوتے. تو ناڑے یہ تو نازل ہوئی ہے 1400 سال پہلے، اس وقت نہیں تھا. جب اللہ بتا رہا ہے نا اس وقت وہ امیر نہیں تھے. او بیوت آبائکم، اپنے باپ کے گھر میں سے. اور پھر باپ کے گھر جو ہے نا وہ 2-3 بھی ہو سکتے ہیں نا، مطلب اس کی 3-4 بیویاں ہیں تو وہ سارے باپ کے ہی گھر ہیں نا. تو اس طرح کسی گھر میں آؤ جاؤ تو کوئی نہیں، تمہارا اپنا ہی گھر ہے، وہاں کوئی آر نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں سمجھنا غیر کے چلے گئے جی ہیں. تو اسے اپنا گھر سمجھ کے جو ہے وہ وہاں کمفرٹیبل ہو کر جو ہے وہ کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز ہے، لو. ظاہر ہے اگر وہ عورت بھی ہے تو وہ اس کی ماں ہے، ٹھیک ہے. او بیوت امہاتکم، اسی طریقے سے اپنی ماؤں کے گھر سے. ماؤں کے گھر سے، ماں سے ایک تو وہ ہے نا کہ جو باپ کی بیوی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک عورت جو ہے اس نے کسی بچوں کو جنم دیا، پھر اس کی شادی آگے ہو گئی، تو اب تو اس کا گھر آگے بن گیا نا. تو اب بچہ ملنے جائے گا، یا بچہ کہے کہ جی نہیں وہ میں وہاں نہیں جاتا. تو وہ یہ چیزیں تاکہ وہ ان کے اندر وہ ماں بچے والا تو رہے نا معاملہ، تو وہ وہاں اپنائیت کے ساتھ جائے. او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں سے جاؤ تو کمفرٹیبلی وہاں سے تم کھا پی سکتے ہو، کوئی آر نہیں ہے اس میں. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر میں جاؤ تو وہاں بھی کوئی آر نہیں ہے. او بیوت اعمامکم، یا تم جاؤ اپنے تایا چچا کے گھر میں تو وہاں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. او بیوت عاماتکم، یا جاؤ تم اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں سے، اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں سے کھاؤ. او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں میں سے. اب دیکھیں اکیلے اکیلے رشتے کا اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا کہ یہ ٹوٹنے نہیں چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جوڑ ہونا چاہیے. او بیوت خالاتکم، اور اپنی خالاؤں کے گھروں میں، ماسیاں. او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں. مطلب کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں حج پر یا کوئی اور، تو آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ میرے سپرد کر دیتے ہیں، یہ چابیاں یار اس کو آپ کھول بھی لیا کریں ہیں، یا ادھر لیٹ بھی جایا کریں. کئی دفعہ کہتے ہیں یار ادھر لیٹ جائے. اب اس کو رات کو کوئی شے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ کیا اس کو اجازت مانگے گا، ٹھیک ہے نا. تو مطلب اس حد تک ضرورت کی چیز، یہ نہیں کہ اس سے کوئی سیف کھول کے دے جو زیور کڈن لاؤ پوے.
یا اس سے رکھے پیسے کڈن لا پے، یہ نہیں، مطلب عام ضرورت دی چیز وہ اپنا گھر سمجھ کے کرے. یا پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی باغ ہے، کوئی واڑا ہے خربوزوں کا، تو وہاں آپ کو جو ہے وہ، یا کسی نے کہہ دیا کہ جی بس اتنے بیٹھا گا یار اپنا ہی ہے، تو کوئی وقتی طور پر کوئی کھانے کو جی آ گیا تو کھا لو، کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے نا، تمہارے سپرد کر کے گیا نا. یا تو پھر اگر وہ پابندی لگا گیا کہ شے کوئی نہیں کھانی، پھر اور بات ہے. اگر وہ اسی طرح ہی کہہ کے گیا کہ اب اپنا ہی ہے یار سنبھال لو، تو کوئی بات نہیں. او صدیقکم، صدیق کہتے ہیں دوست کہتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں عربی میں ایک ہے رفیق اور ایک ہے صدیق. رفیق تو ایم چالو جائی، اور صدیق کہتے ہیں جو پکا جگری یار، جگری دوست جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں وہ صدیق. ہر ایک کو صدیق نہیں کہتے. تو وہ صدیق سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. لطیفہ ہے یا صحیح ہوگی بات، عربوں کے اندر جو ہے وہ رواج تھا، غریب عرب تھے پہلے، ابھی امیر ہو گیا نا وہ، جیسے بھائی نے بتایا. تو اس وقت وہ پھر کوئی شادی وغیرہ کے اوپر نا روٹی کے ساتھ روسٹ کیا ہوا گوشت، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ 2 روٹیاں جو ہے نا ان کے درمیان میں گوشت رکھا اور لپیٹ کے، جس طرح وہ کیا اس کو آج کل کہتے ہیں برگر وہ اس طرح کا بنا کر جو ہے نا وہ ہر ایک کو دے دیتے تھے کہ کھا لے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہو جاتا تھا کہ کوئی چیز اس میں شارٹ ہو گئی ہے، مثلا گوشت شارٹ ہو گیا، تو وہ پھر دیکھتے تھے کہ یار ان میں اپنے بندے کون سے ہیں. عبدالسلام صاحب، شبیر بھائی، یار وہ میرے اپنے ہی بندے ہیں، ادھر نہیں، باقیوں کو تو گوشت کے ساتھ دو نا. ان کو جو ہے نا وہ روٹیوں کے اندر صرف روٹی لپیٹ کر دے دو، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ ان کو بھی ملا ہے، اور وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ کوئی پردہ رکھنا ہے. مطلب چیز شارٹ ہو گئی ہے نا، تو لہذا اچھا وہ اسی طریقے سے کسی غریب کی جو ہے شادی تھی، وہاں ہو گیا گوشت کام، اس نے کہا جڑے اپنے اپنے بندے ہیں انہوں نال تے کرو ادھا ہی، باقی جو ہے نا وہ جو ایسے مہمان بلائے ہوئے ہیں ان کو گوشت رکھ کر دے دو. تو وہ ایک آدمی کوئی میرے جیسا بے صبرا تھا، اس نے جلدی سے روٹی کھولی تو اس نے کہا دیکھو کیا دھوکہ ہے، گوشت ہے ہی نہیں. اچھا وہ تھوڑا سا اونچی آواز میں بولا تو وہ گھر کا مالک ذرا دور طرف پھر رہا تھا، تو وہ آیا جلدی سے، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا دیکھو یار گوشت ہی نہیں ہے، شادی پہ ہی نہ بلاتے ہمیں. تو اس نے اس سے وہ روٹی پکڑی، اس نے کہا وہ کسی کو کہا کہ یار کو گوشت والی لے کے آؤ 2، اور اس کو گوشت والی روٹی دی، اور اس کو آہستہ سے کہنے لگا ہم نے آپ کو اپنا سمجھ کر ایسے کیا تھا. سمجھ گیا نا، ہم نے آپ کو اپنا صدیق سمجھا تھا کہ آپ ہمارا پردہ رکھیں گے، اس کو کہتے ہیں صدیق. ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی ایسا صدیق ہے تو وہ بھی پھر اپنا ہی ہوتا ہے، وہ بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ضرورت کی لے لے، استعمال کر لے، تو کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اور اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھاؤ. یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا جی اکٹھے کھانے میں برکت ہے، تو ٹھیک ہے اکٹھے کھا لو، لیکن کوئی نہیں کھاتا تو نہ کھائے. اللہ تعالیٰ نے اس میں پابندی نہیں لگائی، چاہے تو مل کر کھا لو، چاہے تو اکیلے اکیلے کھا لو، کوئی اس میں تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ تو اسی برکت سے باہر ہو گئے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور جس وقت کسی گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں پر سلام کیا کرو. صلوا علی انفسکم، اپنے لوگ ہیں. اچھا یہ ویسے آپ سمجھ لیں جی، اپنے گھر میں بھی جاؤ نا تو سلام جاتے ہوئے بھی کرو اور واپسی کے اوپر بھی کرو، یعنی آتے ہوئے بھی کیا نا سلام، تو جاؤ تو پھر بھی سلام کرنا چاہیے. آخر اس کی کوئی اہمیت ہے نا جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے.
تو آدمی کہتا ہے انہاں دا منہ تے میں اگے ویکھیا ہے، انہاں نوں کی سلام کرنا سارا دن انہاں دا منہ ویکھدے ہیں، تو کرنا چاہیے اگر کوئی بالکل ہی مجبوری نہ ہو تو۔ مجبوری ایک مجھے یاد آ گئی کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری 2 پوتیاں ہیں، ان کو اگر پتہ لگ جائے تو پھر وہ پیچھے نکلتی ہیں میرے، اسی بھی نال جانا تو مجھے ان سے چھپ چھپا کے نکلنا پڑتا ہے کہ جو ہے نا وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ نکل جاؤں تاکہ ان کو پتہ نہ لگے کہ میں گھر سے جا رہا ہوں، تو میں پھر سلام کراں تو انہوں نے تو لگ جاوے پتہ تو فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں سکھائی جا رہی ہے، بڑی برکت والی دعا ہے اور بہت ہی پاکیزہ چیز ہے یہ عمل۔ پھر دیکھیں کَذَٰلِکَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنی باتیں تمہیں سمجھا رہا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت جو ہے یہ اس کے اوپر مبنی باتیں ہیں جو اللہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہے، واضح کرنا چاہتا ہے تمہارے اوپر، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی عملی زندگی میں ان کے اوپر جاؤ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔